السلام علیکم ناظرین، تو میں آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید پڑھنے کے فضائل اور آداب بتاؤں گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس پر اسلام اور احکام اسلام کا دار و مدار ہے۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا اور اس کے معنی و مطالب میں غور و فکر آدمی کو خدا کا مقرب بناتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب، جس کا چھونا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب اور سمجھنا معجب نجات ہے۔ اس موقع پر چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی مثال ہے، اس میں خوشبو نہیں مگر مزہ اور شیریں ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ اندرائن کی مثل ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں اور مزہ بھی کڑوا، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے وہ پھول کی مثل ہے، اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کڑوا۔ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، خوب آسانی اور روانی سے پڑھتا ہے، وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر پڑھتا ہے اور اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ چلتی ہے، تو اس کے لیے 2 اجر اور دوہرے ثواب ہیں۔ جس کے پیٹ میں کچھ قرآن نہیں وہ ویرانے مکان کی مثل ہے۔ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا۔ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے اچھی ہے۔ اگر وہ تمہارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہوتا۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلا صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ مسلم شریف۔ جو شخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا۔ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے یاسین پڑھی 10 مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یاسین پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ قرآن کی 30 آیت کی ایک سورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو بھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ رات میں اس کو پڑھا کریں۔ سورہ بقرہ خاتمہ کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دونوں آیتیں دی، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ، وہ رحمت ہیں اور اللہ سے نزدیکی اور دعائیں ہیں۔ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں سوا موت کے، یعنی مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور لیٹتے وقت جو اسے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے گھر کو اور آس پاس گھر والوں کو شیطان اور چور سے امن دے گا۔